تشریف لے گئے، آپ سے التماس ہے ابھی فوراً بلا تاخیر بلا تمہید ممبر علامہ آغا حسنین عباس آف اسلام آباد ان کے حوالے اور اس دعوے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ نے جشن بڑے سنے بالخصوص عید میلاد النبی کے، اور ابھی بھی سن رہے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، لیکن آپ نے تولنا ہے جو جشن آپ اس بستی میں پہلے سنتے آئے ہیں یا ابھی سنیں گے، اور آج کا جو جشن علامہ صاحب آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، اس کا وزن آپ نے کرنا ہے کہ کون کس معیار پر نبی معظم کو مانتا ہے۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، آواز تھوڑی سی دیجئے گا، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کی بڑی خوبصورت نوجوان آواز، ہمارے ایسا لگتا ہے کہ گھر کے فرد ہیں ہم سب کے، مالک ان کی عمر دراز کرے، جناب علامہ آغا حسنین عباس صاحب بڑی مسافت طے کر کے تشریف لائے ہیں، ان کے مشکور ہیں اسلام آباد سے، آپ کے اذہان عالی کو اپنے خوبصورت علم سے مزین کرنے کے لیے، مزید مزین کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یقیناً آپ اسی قدر انعامات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں صدق دل کے ساتھ حاجی زوار طاہر سلیم قریشی اور سید عقیل عباس شمسی مرحوم، جو ابھی حالیہ ایام میں ہم سب کو چھوڑ کے دار بقا گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے اور تمام وہ مومنین جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، ان سب کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ برائے تاجیل حجت دورہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بآواز بلند صلوات۔ آئیے مل کر ابتدائے جشن میں جمیع شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں، تمام تر شیعان حیدر کرار جو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس امام بارگاہ کے منتظمین کے جتنے عزیز و اقارب اس جہان سے رخصت ہو گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے، مرحوم و مغفور طاہر سلیم کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے لیے کہا گیا ہے دعا فاتحہ کا ان تمام کے لیے سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام
واكتبنا مع الزوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في رضاء الحسين عليه السلام واحشرنا تحت اللواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآلہ الأطہار صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العطہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر ابی شبیر والشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بیت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصري فضائلهم ومناكبهم وولايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایع نشان خضوع ولایت سے مزین اور عطر مبتت سے معطر لہلہاتی ہوئی مصطفی صلوات کی تلاوت فرمائیں. سامعین زیوکار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، فرزندان عالم اسلام، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ. میلاد سید العرب والعجم ختم المرسلین پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام اور نور علی نور یہ کہ شیعہ سنی صاحبان مل کے ہفتہ وحدت منا رہے ہیں. خدا کا شکر، خدا اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے. اگرچہ داد ہمارے وسیع ظرف کی بھی ضمانت دے کہ ہمارے مطابق رسول کی ولادت و سعادت 17 کو ہے، لیکن ہم پھر بھی اتحاد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. نہیں بھائی ایکو نہیں کھولیں گے نا.
سوزی تو میرے ساتھ ہے نہیں، تو اسی کو کھول کے کیا کرو گے؟ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ توجہ ہے آپ کی، ضمانت داد دے ہمارے ظرف کو، ضمانت داد دے ہماری وحدت کو کہ ہم 17 کو بھی منا رہے ہیں، اور اتحاد امت مسلمہ کے پیش نظر 12 کو بھی منا رہے ہیں، اور اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں 12 کو منائیں تو بھی ٹھیک ہے، 17 کو منائیں تو بھی ٹھیک ہے، منائیں ضرور۔ آباد رہیے۔ میں اگر حقیقت عرض کروں نا تو آج صبح اٹھ کے میری سچویشن ہی نہیں تھی، ٹمپریچر، وومٹنگ، حالت خراب، مسلسل 2.5-3 ماہ ہونے کو ہے، سفر شب و روز کے، حالت نہیں تھی۔ 2 میلاد تھے، ایک عبدالحکیم میں، ایک آپ سے وعدہ تھا، ادھر پڑھنے والے بہت سے تھے، لیکن یہ آپ لوگ میرے ذہنوں میں آئے، خیال آیا کہ ان کے پاس ایک میں ہی ہوں اور دوسرے عزیز ذاکر صاحب ہیں، تو آخری وقت میں نہ کرنا بانی کے لیے بہت مشکلات بنا دیتا ہے۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، اور ہو سکتا ہے روایتی جوش خطابت شاید آج نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ لفظ پھر بھی وزنی ہی ہوں گے، تو تھوڑا سا ساتھ آپ بھی دیں گے اور تھوڑی ہمت میں بھی کروں گا، خداوند متعال خیر فرمائے گا۔ 12 کو منائیں یا 17 کو، اور حقیقت یہ ہے کل تک جنہوں نے نواسے کا غم منایا تھا، آج نانا کا میلاد بھی وہی منا رہے ہیں۔ جنہیں نواسے کا غم اچھا نہیں لگتا تھا، انہیں نانا کا میلاد اچھا بھی نہیں لگتا۔ جو نواسے کا غم منا رہا تھا وہی نانا کا میلاد منا رہا ہے، اور تاریخ پہ ہماری بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ تو تب پتہ چلے گی نا جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا۔ اگر چاند کا وجود ہی نہ ہو تو تاریخیں بنا پائیں گے آپ؟ بھائی جب چاند ہی نہ ہو تو آپ تاریخیں نہیں بنا پائیں گے۔ شمس و قمر ہی جب نہ ہو، سورج اور چاند ہی نہ ہو تو آپ تو تاریخیں بنا نہیں پائیں گے۔ یعنی تاریخ بنتی ہی تب ہے جب چاند دکھے، چاند کے طلوع ہونے پر تاریخ موقوف ہے۔ 12-17 تاریخیں ہیں، تاریخوں پہ جھگڑا ہونا نہیں چاہیے۔ تاریخیں چاند کی وجہ سے ہے، اور چاند چاند نہ تھا، میرا نبی نبی تھا۔ چاند تو ابھی چاند ہی نہیں تھا حضور والا، میرا نبی نبی تھا۔ سورج تو ابھی سورج نہیں تھا، میرا نبی نبی تھا۔ کیونکہ متفق علیہ روایت ہے، برادران کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بین الماء والطین یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا، یہ نہیں کہا کنت محمدا، میں محمد تھا، کہا کنت نبیا، میں تب بھی نبی تھا، تو 40 سال بعد نہیں بنا۔ بھائی عیسیٰ گودی مادر میں بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ اور بول کے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب مباہلہ سے پہلے مناظرہ کر لیا تھا نا نجران کے عیسائیوں نے، یہی دلیل انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ ہے، نبی نے کہا عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا مردے جگاتا تھا، نبی نے کہا باذن اللہ جگاتا تھا۔ میں نے کہا یہ ان کا عقیدہ تھا، مردے جگاتے دیکھا تو اللہ مان لیا۔ آؤ ہمارے عقیدہ توحید کی داد دو، ہم نے علی کو سورج پلٹاتے بھی دیکھا، علی کو مردے جگاتے بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی علی اللہ کا نہیں، علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا۔ عقیدے کی داد تو بنتی ہے نا حضور والا۔
انی عبداللہ عیسیٰ گودی مادر میں بولا تھا. اور آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پائے جانے والا مذہب کون سا ہے؟ جی بزرگوں نے بالکل درست فرمایا، جوان بالکل درست بولے. عیسائیت. مسلمان دوسرے نمبر پہ ہیں. حضرت گوگل سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ تو غلطی نہیں کرتا نا. عیسائی پہلے نمبر پہ، مسلمان دوسرے نمبر پہ. یعنی عیسیٰ والے پہلے پہ، محمد والے دوسرے پہ. ہونا تو برعکس چاہیے تھا. تو کب آئے گا ان کا پہلا اور ان کا دوسرا؟ جب ادھر سے عیسیٰ بھی آئے گا، وارث عیسیٰ حجت دورہ بھی آئے گا. اس جملے پہ بولنے کے لیے میری طرف سے داد ہے. البتہ اس وقت جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ عیسائیت لیڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بھلا ہو ان کا. بھائی دیکھیے، اگر جڑا والا میں ان کے گھر جلائے گئے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر قرآن دنیا میں کہیں بھی جلایا جائے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی توریت کو نہیں جلایا، ہم نے کبھی زبور کو نہیں جلایا، ہم نے کبھی انجیل کو نہیں جلایا، ہم نے کبھی کسی کی کتاب کو نہیں جلایا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کسی کی کتابیں یا کسی کے گھر کو یا کسی کی شخصیت کو وہ جلاتا ہے. ٹھیک ہے، جو جلانے والوں کی مذمت نہ کر سکے. بھائی کتنے احتجاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ہم نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا کسی احتجاج میں، 40 کا کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے. کبھی ہم نے جلایا، کبھی ہم نے کوئی ATM لوٹے، کبھی ہم نے کوئی بینک لوٹے. کوئی دھرنا ہی ہم دے دیں تب بھی ہم کوئی چیز لوٹتے ہیں؟ نہیں لوٹتے. اس لیے کہ بچے کو جب انگلی پکڑ کے ماں جلوس میں لے کے آتی ہے نا، تو پہلے دن سے ماں یہ سبق سکھاتی ہے، بیٹا جو کسی کا لوٹ کے کھائے اس پہ بھی بے شمار، جو کسی کو جلائے اس پہ بھی. بولو حیدر. تو ہمارا تعلق تو نہیں ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں. اگر گھر جلے عیسائیوں کے تو ہم اس پہ بھی آواز بلند کرتے ہیں. اگر دنیا میں کئی قرآن جلایا جائے علیہ باللہ، ہم اس پہ بھی احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کی کتاب کو نہیں جلایا. ٹھیک ہے، جب دلائل مضبوط ہوں تو چیزیں جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. عیسیٰ گودی مادر میں بول رہے ہیں، نبی 40 سال بعد نبی بن رہے ہیں. تو پھر کون افضل ہوا؟ ظاہری طور پہ علی عزب اللہ. ٹھیک ہے، افضل مفضول افضل ہو جائے گا، افضل مفضول ہو جائے گا. نہیں، لفظ سمجھانے پڑیں گے. 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک افضل ایک مفضول. افضل افعل التفضیل ہے، مفضول اسم مفعول ہے. فضل دونوں پہ ہوتا ہے، روٹ ورڈز دونوں کے ایک ہی ہے، فا ضاد لام، فضل والے. لیکن مفضول کا فضل اور ہے، افضل کا فضل اور ہے. افضل افعل التفضیل ہے، یعنی جس کے بعد فضل نہیں ہوتا، دوسروں کی نسبت جس پہ زیادہ فضل ہوتا ہے. مفضول جس پہ فضل ہے لیکن افضل کی نسبت کم. اب حدیث کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، صرف عقل کی بات کریں. آیا عقل کے نزدیک 429 والوں افضل مفضول برابر ہے؟ عقیدہ بھی چھوڑیے، شیعہ ہو تو بھی کہے گا برابر نہیں، سنی ہو تو بھی کہے گا برابر نہیں. افضل جیسا مفضول نہیں ہے، مفضول اس کی نسبت پست ہے. آپ کی حیرانگی دور کرتا ہوں، حصے لطافت کو بیدار کر کے معرفت کی ایک نئی راہ کھولتا ہوں. آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی. کتنے؟ طالب، عقیل، جعفر، علی. ان چاروں میں علی چوتھا ہے. ان میں علی چوتھے نمبر پہ اپنے بھائیوں کی نسبت. سارے بیٹے ابو طالب کے، مائیں کیا جدا جدا؟ ایک ہی ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا.
सुल्बे मुताहर भी वही, रहम भी वही, सारे बच्चे अबू तालिब के, सारे बेटे फातिमा बिनते असद के। लेकिन तारीख की किसी फटी से फटी किताब में दिखाओ कि तालिब और अली बराबर, किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में दिखाओ कि तालिब अली जैसा, अकील अली जैसा, जाफर अली जैसा। सबने लिखा चारों बेटे अबू तालिब के, चारों बच्चे फातिमा बिनते असद के, लेकिन तालिब अली जैसे नहीं, जाफर अली जैसे नहीं, अकील अली जैसे नहीं। यही तो समझाना है कि जब अली जैसा नहीं होता, अरब का एरा गैर अली जैसा कैसे। अफजल और मफजूल बराबर नहीं होते। चलो जुमला संभाल लेना, जब अफजल और मफजूल बराबर नहीं होते, जब अफजल और मफजूल बराबर नहीं होते, तो फिर अफजल और फजूल बराबर। जब मफजूल बराबरी नहीं कर सकता तो फजूल बराबरी कैसे कर सकता है। तो नबी आखिर ज़मान अफजल, ईसा मफजूल बिन निस्बतिल नबी। ईसा गोदी मादर में बोले, नबी 40 साल बाद बोले, बात तो नहीं बनती। 40 साल बाद ऐलाने नबूवत था, वरना कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। मुझे बात याद आ रही है वो रिवायत वर्का बिन नौफल वाली के नबी को पता नहीं चला, वही नाजिल हुई, हज़रत खदीजा के पास आए, वो बाजू पकड़ के वर्का बिन नौफल के पास ले आई। बिन नौफल यानी नौफल का बेटा, वर्का उसका नाम था, बिल अकीदा यहूदी था। कहा, उसने बताया आप नबी बनने वाले हैं। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए बुजुर्गान के, अल्लाह माज़र हसन ज़ैदी साहिब अल्लाह मकामहू के, उनके सामने जब ये जुमला रखा गया कि किबला वर्का बिन नौफल ने बताया था नबी को कि आप नबी बनने वाले हैं, किबला ने कहा ये अजीब बात है, वर्के को पता चल गया, खुद कुरान को पता नहीं चला। तो इसे जवाब नक़ज़ी कहा जाता है इल्मी इस्तिलाह के अंदर, जो मुखातब को खामोश करवाने के लिए दिया जाता है। 40 साल बाद ऐलाने नबूवत हो रहा था, एज इट इज मिन्नो अन जुमला हकीर का ये सोशल मीडिया ने बड़ा वायरल किया, बहुत ज्यादा। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, चलिए सुना देता हूँ रुक के। मिन्नो अन अली गदीर में मौला नहीं बना था जी, अली गदीर में मौला नहीं बना था। आप कहेंगे मौलाना बुखार है तो सबकत लिसानी कर दी, नहीं सबकत लिसानी मैंने नहीं की। अली गदीर में मौला नहीं बना था, बल्कि गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ था। क्योंकि नबी के लिए आप क्या कहते हैं कि 40 साल बाद नबी बना था? नहीं, 40 साल बाद ऐलाने नबूवत था। मिन्नो अन गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ था, वरना मौला तो अली तब भी था जब आदम न था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। मौला तो तब भी था जब आदम न था, नूह न था। तो सबसे पहले बना और भेजा सबसे आखिर में। और दुआए हजरत इब्राहिम पैगंबर ने भी फरमाया, दुआए हजरत इब्राहिम सूरह बकरा के अंदर हजरत इब्राहिम पुकारे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब खाना खुदा की दीवारें बुलंद कर रहे थे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल, तो दुआ मांग रहे थे, अब मेरे अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। और अगली दुआ मांग रहे थे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे अल्लाह एक ज़ुर्रियत मुस्लिमा हर दौर में हमारे ख़ानदान में हो, जो हमेशा मुसलमान हो। हदीस नहीं कि कोई इल्ज़ाम ज़ौफ़ लगा दे, कुरान है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका 128 नंबर आयत। यानी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ने दुआ मांगी हमारी नस्ल में कोई गैर मुस्लिम ना हो। नबी कह रहे हैं मैं इब्राहीम की दुआ का नतीजा हूँ। तो सिलसिला आदम से चला, वक्त मगरिब भी करीब है, मैं भाइयों की अजान से भी पहले इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। आदम से सिलसिला चला था, होते होते पैगंबर की 21वीं पुश्त हजरत अदनान में आया। सिलसिला समझे ना कुरान के मुताबिक, यानी
آدم سے لے کے ابراہیم تک کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے، ابراہیم سے لے کے حضرت عدنان تک کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے۔ حضرت عدنان سے معاد میں آیا، معاد سے نزار میں آیا، نزار سے مضر میں آیا، مضر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لوئی میں آیا، لوئی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے ہاشم میں آیا، ہاشم سے عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے یہ نور الہیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پشت عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب کے مقدر میں آیا، جو عبداللہ کے حصے میں آیا وہ محمد الرسول اللہ بنا، جو ابو طالب کے مقدر میں آیا وہ علی ولی اللہ۔ ایک عبداللہ کے مقدر میں، ایک ابو طالب کے مقدر میں، لفظ بدل دوں، جو عبداللہ کے مقدر میں آیا وہ بھی دراصل ابو طالب کے حصے میں آیا، کیونکہ نور نظر عبداللہ کو پالنے والا ابو طالب، ہاں علیہ السلام، جس کو عرفان مصطفیٰ تھا، ہاں جو نبی کو از حیثیت نبی پہچان رہا تھا، اور جی چاہتا ہے یہاں رک کے بڑی جلدی کے ساتھ کہ جیسا آیا مجیدہ کے ساتھ رب بھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس کے ساتھ رب بھی ہے، یہاں رک کے عرفان ابو طالب اور توقیر مصطفیٰ پہ مشتمل وہ خطبہ پڑھ دوں جو دیا حضرت ابو طالب نے تھا، بوقت عقد مصطفیٰ دیا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آمادہ ہے آپ سننے کے لیے؟ صلوات پڑھے میں شروع کرتا ہوں۔ ہاں ابھی کسی تمہید کا وقت تو ہے ہی نہیں نا، ربنا وجعلنا کو ذہن پہ رکھیے گا۔ ادھر خطبہ نکاح، ختمی مرتبت، رسالت مآب، ناز پرور آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریت اسماعیل وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا یجبع الیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا الذی نحن فیہ ثم ابن اخی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب لا یوزن برجل من قریش الا رجع ولا یکاس بأحد الا عظم عنہ وإن كان في المال كلا فإن المال رزق حائل وذل زائل ولها في ختیجة رغبا ولها فيه رغبا والصداق ما سألتم عاجله وعاجل من مالی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح تمام کیا، پہلا جملہ خطبہ نکاح کا استقبال کیجئے گا، کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اٹھتے ہاتھ سلامت رہے، الحمدللہ۔ پوچھو عالم اسلام کے علماء سے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ، جملہ آپ کے حوالے، جو قرآن کے نزول سے پہلے الحمد کا سلیقہ سکھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریت اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زرع ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سے قرار دیا۔ اچھا ابو طالب کہہ رہے ہیں میں نسل ابراہیم ہوں، ادھر قرآن کہہ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہا ایک ذریت مسلمہ ہمارے خاندان میں ہو۔ ابو طالب کہتے ہیں میں ابراہیم کی اولاد ہوں، نہ ہوتے تو نبی ہاتھ پکڑ لیتے۔ چچا مہربانی کریں یہاں خرابی نہ کریں۔ نبی خاموش رہے کہ ابو طالب اولاد ابراہیم ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھ لیں مل کے سارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور وہ ہے جو ہر مسلمان تشہد میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہے، اور اگر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور ہر مسلمان تشہد میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے اللہ محمد پہ رحمت نازل کر، محمد کی اولاد پہ رحمت نازل کر، ویسی رحمت جیسی ابراہیم پہ نازل کی، اولاد ابراہیم پہ نازل کی، ذریت ابراہیم پہ نازل کی. ابو طالب نے کہا میں ذریت ابراہیم ہوں، تو پتا چلا ابو طالب وہ ہے جو شامل درود ہے. وہ بابا جو نماز میں شامل درود ہوتا ہے وہ باہر نکل کے کافر کیسے ہوتا ہے؟ شامل درود ہے وہ کافر کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے شہید محسن نقوی نے کہا تھا کیوں کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم، دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. اور جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے. حضرت ابو طالب نے کہا میں ذریت ابراہیم. فرمایا پھر ہمیں اللہ رب العزت نے اس بلد میں حکمران قرار دیا ہے. کن پر؟ علی الناس فی بلدنا، اپنے بلد میں. میں بس اختصار کروں، میری کوشش ہے میں اذان سے پہلے تمام کر دوں. اس بلد میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکمران قرار دیا ہے. ثم ان ابن اخی، پھر میرا یہ بھتیجا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، لا یوزن برجل من قریش الا الرجا. فرمایا جس کا بھی قریش سے اس کے ساتھ کمپیریزن کرو گے اسے بلند پاؤ گے. وَلَا يُقَاسُ بِعَدٍ إِلَّا عَظُمَانْهُ، جو بھی اس کے مقابلے میں لاؤ گے وہ تمہیں نیچا نظر آئے گا. وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ اس کا مال کم ہے. بھئی جس نے ختیجہ کی دولت سے غنی کیا خود بھی تو کر سکتا تھا. کہا اگرچہ اس کا مال کم ہے فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَذِلٌ زَائِلٌ، لیکن مال یہ تو ناپائیدار ساتھی ہے، یہ تو جلدی ساتھ چھوڑ جانے والا سایہ ہے. ٹھیک ہے، بات مال کی نہیں ہوتی. امیری اور غریبی کا معیار مال نہیں ہے. غریب ہوتے ہوئے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں جسے علی ملا، امیر ہوتے ہوئے اس سے بڑا غریب کوئی نہیں جس کے مقدر میں علی نہیں ہے. کہا اس کے پاس مال ظاہری طور پہ کم ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک مثال دینی پڑے گی اور تمہید کو سمیٹ رہا ہوں اور آخری جملہ بس یہیں پہ میں تمام کرنے لگا ہوں. کہا اس کے پاس اگرچہ مال کم ہے لیکن یہ مال تو ناپائیدار ساتھی ہے. وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ، دو طرح کے حق مہر ہوتے ہیں، ایک حق مہر معجل، ایک غیر معجل. ہوتا حق مہر ایک ہی ہے لیکن معجل آن دا سپاٹ دے دیا جاتا ہے، غیر معجل بعد میں دیا جاتا ہے. لیکن بات کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی نہ دیا جائے. معجل آن دا سپاٹ، غیر معجل بعد میں دیا جاتا ہے. کہا حضرت ابو طالب نے ختیجہ کے سامنے. بھائی دیکھیے اگر کسی بڑے گھر میں کسی غریب کی شادی ہو جائے اور اللہ کرے ہو جائے، ہوتی کوئی نہیں ہے لیکن بالفرض ہو جائے، اور جب بارات لے کے ان کے گھر میں بیٹھے ہوں تو دلہا والے کہہ دیں مانگو جتنا حق مہر مانگتے ہو. آخری جملہ ہے تھکنا نہیں، مانگو جتنا حق مہر مانگتے ہو. تو کوئی بازو پکڑے گا کہے گا بڑھ کے نہ مارو. ایک تو تمہیں بیٹی دی، اب اوپر سے کہتے ہو مانگو. انہوں نے مانگ لیا تو کہاں سے دو گے؟ سامنے ختیجۃ العرب تھی، سامنے ملکۃ العرب تھی کہ جس کی دولت کے چرچے پورے عرب میں تھے. زمانہ کہتا ہے ابو طالب کے پاس دولت نہیں تھی. میں نے کہا ایک دلیل دینے لگا تیری دلیل رد ہو جائے گی کہ کتنا مال تھا ابو طالب کے پاس. تجھے بتائے سامنے ملکۃ العرب تھی، حضرت ابو طالب ملکۃ العرب کے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں جتنا حق مہر
صدیقہ چاہتی ہے جتنا حق مہر خدیجہ کبریٰ چاہتی ہے، چاہے معجل ہو یا غیر معجل، من مالی، وہ میں غیر سے نہیں اپنے مال سے ادا کرنے کے لیے تیار۔ ایسے نہیں شیعہ سنی صاحبان مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، جشن میلاد منا رہے ہیں، زمانے کو پتہ چلے عشق مصطفیٰ سے سرشار دل اور سرشار چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے تھے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ بستا ہے، مل کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، مل کے حیدری وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت مغرب بالکل قریب ہے، مناسب نہیں تھا کیونکہ پھر توقف کرنا پڑ جاتا۔ دعا کروا دے گا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ سلام اللہ علیہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام بار الہا بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، جو چہرے فضائل معصومین سن کر کھل اٹھتے ہیں، ان چہروں پر محشر کے دن بھی یوں ہی شادمان، جو ہاتھ تائید فضائل معصومین میں اٹھتے ہیں، ان کا نام اعمال بروز محشر ان کے دائیں ہاتھوں میں تھمایا جائے۔ جو بھی پروردگار عالم اس مسجد و امام بارگاہ کے منتظمین ہیں، معاونین ہیں، بار الہا ان کو شاد و آباد رکھ، ان کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما، اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما۔ بھائی طاہر سلیم مرحوم میرے اللہ اس کی قبر کو منور فرما۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، میلاد کے ان ایام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما۔ دور نزدیک سے جتنے سادات غیر سادات مومنین شیعہ سنی صاحبان چل کے آئے، پروردگار عالم ان کی جائے شرعی حاجات مستجاب فرما۔ ہر دعا کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ بار الہا ہم سب کا کردار اس قابل ہو جائے کہ وقت کے امام ہم پہ راضی ہو سکے، بروز محشر پروردگار عالم ہم سب اس قابل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلائے جا سکے۔ ایک دوسرے کو پروردگار عالم ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اب وہ درگزر کی توفیق عطا فرما، مکہ و مدینہ کی زیارات نصیب عطا فرما، بمعرفت حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔